حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے۔ 62 سال کی عمر ہے، خلافت کے آخری ایام ہیں، آج ایسے ہی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، کہا پتہ کرو آج تمہارے ابو جی بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ صاحبزادے آئے، عرض کی ابا حضور کیا وجہ ہے، کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ فرمایا گھر کے سب لوگوں کو میرے ساتھ جمع کرو۔ سب لوگ جمع ہو گئے، اب گھر کے سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد بٹھا کے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آج جب میں مسجد سے نکلا تو میرے کریم نبی کے سچے صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی پھر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہا بیٹے رو اسی لیے رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ باہر والوں کے لیے تو میں اچھا ہوں، باہر والے تو مجھے اچھا کہتے ہیں، رو اسی لیے رہا ہوں کہ گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوں یا نہیں ہوں، اور کہیں گھر والوں سے کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا، کہیں آپ لوگوں کے حقوق پامال تو نہیں کرتا رہا۔ آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو کہنے لگی مجھے آپ پر شکوہ ہے حضرت۔ آپ کانپ گئے، کہا وہ کون سا شکوہ ہے؟ کہا میرے سرتاج آپ کا جاہ و جلال بھی اتنا تھا کہ میں تو بات بھی نہ کر سکی، میں تو بتا بھی نہ سکی۔ کہا میرے سرتاج آپ سارا دن مسجد میں گزارتے رہے اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزارتے رہے۔ اے میرے سرتاج شوق تو میرے اندر بھی تھا کہ میرا سرتاج میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھتا، مجھے کہیں لے جاتا۔ میرے سرتاج میں نے تو آپ کی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا اور آپ کا جاہ و جلال دیکھ کر آج تک میں نے یہ شکوہ آپ کو بتایا ہی نہیں۔ کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے عمر کو معاف کر دے۔ یہ معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی بلکہ یہ معافی اپنی کمی کی مانگی جا رہی، اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کرنا بھی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا شیوا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو نا۔ کہا نہیں ایسے معاف نہیں کروں گی، میری ایک شرط ہے وہ پورا کرنا پڑے گی۔ اچھا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے جنت میں جانے کا حکم دے گا تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے مجھے بھی ساتھ جنت میں لے کے جانا پڑے گا، یہی میری شرط ہے۔ اور میرے سرتاج یہی میری شرط ہے کہ قیامت کے دن آپ کو سفارش کرنا ہوگی کہ یا اللہ یہ خاتون میرے کپڑے دھو کے دیا کرتی تھی، میری عزت اور آبرو کی حفاظت کیا کرتی تھی اور میرے بستر کو پاک رکھا کرتی تھی۔ میرے سرتاج مجھے بتاؤ نا قیامت کے دن میری سفارش کرو گے نا؟ یہ سن کر حضرت عمر فرمانے لگے کہ رب نے اگر عمر کو اپنے فضل و کرم کے صدقے جنت دی، پریشان نہ ہو تیرے بغیر جنت نہیں جاؤں گا، تجھے بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ یہ ہے حضرت عمر کی عاجزی، یہ ہے انکساری کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے، گلی تھی تنگ، لوگوں کا ہجوم تھا، آپ جا ہی رہے تھے کہ آگے ایک بزرگ آ رہا تھا، آپ کا پاؤں اس بزرگ کے پاؤں پر پڑ گیا۔ جیسے ہی آپ کا پاؤں اس بزرگ کے پاؤں پر گیا نا تو اس بزرگ نے چیخ ماری۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، وہ بزرگ جانتا نہیں تھا کہ یہ شخصیت کس مقام کی مالک ہے، کس مرتبے کی مالک ہے۔ کہنے لگا تم اندھے ہو، دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کہ تیرے پاؤں میرے پاؤں پر چڑھ گیا ہے، کیوں چڑھ گیا ہے، اور دیکھ کے نہیں چل سکتے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہنے لگے میاں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ چڑھ گیا ہے، میں نہیں جانتا تھا، انجانے میں یہ کام ہو گیا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ جب تک تو عمر کو معاف نہیں کرے گا عمر کا رب بھی عمر کو معاف نہیں کرے گا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ وہ شخصیت معافی کی خیرات طلب کر رہی ہے ایک عام آدمی سے 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے۔ یہ ہے عمر کی عاجزی، یہ ہے عمر کی انکساری کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ امام صاحب نے دوران نماز تلاوت بیان کی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا، چھوٹی سی چھوٹی غلطی تمہارے سامنے رکھ دے گا، پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ تلاوت سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیخ ماری، رو کر زمین پہ گر پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ نماز کے بعد جب آپ کو ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ رو کر زمین پہ کیوں گر پڑے؟ تو آپ نے فرمایا میاں رویا اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا حساب لے گا، عمر تو ایک پل کا حساب بھی نہیں دے سکتا۔